بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کالا اور بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے؟ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سرخ رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی سرخ رنگ کی ہے، لیکن میرے ہاں جو بچہ کالا اور بدصورت پیدا ہوا ہے، یا امیر المومنین، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میری اس بیوی نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی زور و قطار رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، یا امیر المومنین، میں کبھی بھی خیانت نہیں کی، یہ بچہ میرا اسی شوہر کا ہے، میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی۔ مگر دوسری طرف شوہر اپنی بیوی سے بہت زیادہ خفا تھا، اس کے دل میں پہلے ہی نفرت آ چکی تھی، اس لیے سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، میری یہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب میں اس معاملے کا کس طرح سے حل کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں بیوی کی باتوں کو سن کر پھر اس شخص سے فرمایا، اے شخص، پہلے تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم سے یہاں جو بھی بات پوچھی جائے گی اس کا سچ سچ جواب دو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص وعدہ کیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے میں اس کا سچ سچ جواب دوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ یہ سن کر وہ شخص تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے شخص، اب تم اس سے انکار نہ کر، جب تم نے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس وقت تمہارا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا تھا، تو حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے تمہارا یہ بچہ کالے رنگ کا اور بدصورت پیدا ہوا، لہٰذا اب تو اس سے انکار نہ کر، یہ بچہ تیرا ہے، تو اسے قبول کر۔ وہ اپنی اس بیوی پر جھوٹی تہمت نہ لگا۔ اے شخص، یاد رکھ، حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ جو کوئی اس بات کو جانتے ہوئے بھی حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، ان سے نزدیکیاں نہ کرو جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر اس کے پاس جاؤ۔ اس کی تفسیر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض کے دنوں میں تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرو، باقی کے معاملات کرو، یعنی ان دنوں میں تم اپنی بیویوں سے نفرت نہ کرو۔ اس لیے ناظرین، یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، چاہے شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور جو اس بات سے انکار کرے گا وہ اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صحبت کرتا رہا، ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا اور پھر ایسے شخص کو اس دنیا میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے آپ اس بندے اور خدا کے حکم سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔